اگر کل کا سبق یاد ہوتا تو صلوات ایسی نہ ہوتی. بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الملقب بطہ و یاسین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام علی وزیرہ و وصیہ و اخیہ و سید الوصیین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب قاتل الاشجاع الاکفر مرحب وامر بن عبدود فاتح بدر و حنین و خیبر والد شبیر و شبر ساقی حوض کوثر سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب امیر المومنین و یاسب الدین صلوات. والصلاة والسلام علی صاحب دعوات النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت حسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود و تقویہ والنکاوت النقویہ والحیبت عسکریہ والغیبت الہیہ صاحب العصر والزمان. فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید و قرآن الحمید و قولہ حق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. کوشش ہوگی کہ کل والے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے اور ہم سب مل کے معرفت کا ایک زینہ ایک سٹیپ اور طے کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کے ساتھ آپ کو ایک فائنل رزلٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں. میرا ساتھ دینا. یہ جملہ آغاز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی نیا سننے والا اپنے دل پہ یہ لکھ کے اٹھے کہ ان مجلسوں میں آنا، اس فرش عزا پہ بیٹھنا مقدر کی بلندی کی بات ہوتی ہے. نہ ہر کسی کا نصیب، نہ ہر کسی کا ظرف، اور نہ کسی کے دل میں اتنی طاقت کہ جتنے ایک مومن کے دل میں طاقت ہوتی ہے کہ جتنی بھی فضائل علی کا تیشہ سمجھتے ہو نا، جتنا بھی فضائل علی کا تیشہ چلتا چلا جائے، صرف مومن کا علی کے موالی کا جگر ہوتا ہے جو یہ ضربیں سہ سکتا ہے. دوسرا کوئی بھی جگر ہو یا تو چر کر کے پھٹ جاتا ہے یا کلیجہ جل کے کباب ہو جاتا ہے. محبت کے پھول، مودت کے گلاب صرف علی والوں کے دل میں کھلا کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی حدیث ہے، بس اس کے بعد لے کے آ گئی. وہ حدیث سنا کہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف. اپنوں کی محفل میں سلمان نے پوچھا تھا، مولا وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ. سرکار رسالت میں آپ سے سوال ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ. اللہم صلی علی. مولا توحید کتنی بھی بیان کر لی جائے، ہر چہرہ خوش خوش رہے گا. آپ کے فضائل جتنے مرضی سنا دیے جائیں، کسی ماتھے پہ انکار کی شکن سمجھتے ہو نا، بچوں کو سمجھا رہی ہوں لائن، انکار کی شکن نہیں آتی. کیا وجہ ہے مولا؟ وہاں آپ کے بھائی علی کا ذکر شروع ہو، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ چہرے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یوں کر کے کوہنیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں.
उस वक्त मुस्कुरा के रसूल ने एक जुमला कहा था, कहा अब जागना जागना जहाँ तक आवाज़ आ रही है, और यहीं बैठे बैठे मैंने तो माथे पड़ के शजरों का फैसला करना होता है कि पाक खून कहाँ पे जोश मार रहा है, और कोई वैसे ही बेगार लेने कौन आया है। तो मेरा साथ देना, रसूल ने कहा हो सकता है कोई मुशरिक हो और हलाली भी हो, जैसे कि फिरौन था, नस्ब पाक था, मतलब माँ बाप निकाह से थे, हलाली भी हो मुशरिक भी हो। ये भी हो सकता है कि कोई मुझे ना माने, हलाली भी हो, जैसे मेरा चचा अबू लहब था। लेकिन हो ही नहीं सकता कोई अली का दुश्मन और हलाली भी हो। तो क्योंकि जहां खून पाक हुआ करता है, ज़र्फ पाक हुआ करता है, सिर्फ वही नाम अली का नारा लगाया करता है। जियो जियो अली वालों। और इसलिए कहती हूँ कि महफिल में अपने पीर का नाम, अपने मालिक का नाम लेने से वो घबराता है जिसके मालिक का नाम महफिल में लेने के काबिल नहीं होता। और आपको तो अल्लाह ने वो वाले मालिक अता कर दिए कि जिनके लिए अल्लाह ने अपनी कायनात सजाई है। तो इसलिए जब भी, यानी एक कहावत नहीं सुनी आपने, किसी बंदे ने ना, कहते हैं ना कि लोग अपना वाला जो हो उसका शेर भी हो तो उसको डबल करके बयान करते हैं। एक बंदा बात कर रहा था और उसने ये जुमला कहा कि जब मेरा अब्बा, और अब्बे के साथ ना लफ्ज़ हमेशा लगाता है बेहश्ती, मतलब जन्नत वाला, मर गया होगा उसका बाप, कि अब्बा बेहश्ती फलां जगह चोरी करने गया तो वो जालिम आगे नमाज पढ़ रहा था। यानी अपना चोर भी बेहश्ती नजर आता है और दूसरे का नमाजी भी जालिम नजर आ रहा है। तो जब दुनिया अपनों को बढ़ाने की कोशिश करे और अपने बढ़े नहीं, जो तुम्हारे मालिक हैं उनको तो रब बढ़ाया करता है। तो इसलिए हमेशा सीना चौड़ा करके, कायनात की आंखों में आंखें डाल के, जब कभी अली का नाम लिया जाए, अली के नाम का नारा लगाया जाए, तो जवाब में जो लब्बैक होता है, वो जो नारा होता है आपका, उससे पता चले कि कोई अली का मानने वाला बैठा है। और ये जुमला ऐसे नहीं, बहारुल अनवार से बड़ा मेरे पास तो कोई हवाला ही नहीं। अपनी या अपनी मर्जी के जिस मर्जी आलिम से पूछ लेना कि क्या बहारुल अनवार में ये जुमले नहीं कि जो अली का नाम होगा, जब आने वाला आएगा जिसकी रैयत बन के बैठे हो ज़माने का इमाम, उसके दौर में ये नारा शुआर होगा मोमिन का। शुआर समझते हो ना, कि जिससे पहचान होती है, निशानी, जैसे ये अलम अब्बास का निशानी है मोमिन की। किसी घर पे, किसी भी देश चले जाओ जहाँ लहरा रहा हो, ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि यहाँ किसी अपने का घर बार है। तो ये नारा शुआर होगा। और होगा क्या कि जब मुनाफिक आगे आगे भाग रहे होंगे ना, उस दौर में कोई मुनाफिक किसी जगह पनाह लेगा, जिस जगह पनाह लेगा, तो अगर किसी दरख्त के पीछे छुपा है, दरख्त पुकार के कहेगा कि अली के शिया आके इस मुनकर को ढूंढ ले, इस मुनाफिक को ढूंढ ले। अब जब आमना सामना होगा, बड़ी तवज्जो अगर ये जुमला समझा सकी, तो होगा क्या कि अगला बचने के लिए कहेगा मैं तो तुम्हारा हूं। देखो, हजारों की दुनिया आपस में आमने सामने होगी ना, लड़ रही होगी, तो वो कहेगा मैं तुम्हारा हूं। आपके पास क्या क्राइटेरिया होगा पहचानने का कि अपना कौन है और गैर कौन? इसीलिए कहती हूँ अपने बच्चों को रोज गोद में ये जुमला सिखाओ। हो सकता है हमारे आने से, हमारे मरते हुए, या हो सकता है हम वो खुश नसीब हों कि हम वो दीदार करें, और अगर ना कर सकें तो कम से कम हमारे बच्चे को ये बात ज़रूर पता हो कि ये नाम, ये नारा मोमिन की निशानी है। इसलिए जब अली का मुनाफिक सामने आएगा, उससे पूछोगे कि निशानी बताओ, अब अगर वो चाहेगा भी और उसकी ज़बान से ये नारा अदा नहीं होगा, नारा निकले ही उसी ज़बान से गा कि जिसके दिल में अली रहता होगा। तो
تو اس لیے ہمیشہ اس نام پہ بلند آواز سے لبیک کہا کرو. ایک بار ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری، نعرہ یا علی، یا علی، نعرہ صلوات. کیونکہ کل ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ علی اور علی کے بیٹے امکان کے امر کرنے والے. اب ضرورت تو نہیں ہے دوبارہ امکان اور اکوان سمجھاؤں. آؤ، آج دل چاہ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے قرآن سے نشانیاں پوچھی، کچھ مولا کی فرامین کی روشنی میں طے کیا امام کا اقتدار کیا، علی اور علی کے بیٹوں کی حکومت کیا. آج ایک عالم ربانی کی تحقیق سنانا چاہ رہی ہوں. علی اور علی کے بیٹوں کے القاب الفابیٹیکلی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہی ہوں. دلوں کو بھی تھوڑا سا بڑا کر کے بیٹھنا، ذہن کو بھی بلند کر کے بیٹھنا، کیونکہ یہ جو لفظ تھا نا امر الامکان، میرا دل چاہ کے بس اسی سے ہی بات آگے سٹارٹ کر دی جائے. ہاں، یہ بتا دوں کہ یہ جو الفابیٹیکلی مولا کے القاب ڈھونڈنے کا یا مولا کے بیٹوں کے القاب ڈھونڈنے کا یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ شیعہ ہسٹری اٹھاؤ تو یہ سفر 900 ایئرز بیک سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دو نام نہیں. آپ کے اپنے پاس آپ کے مولانا موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، یقیناً یہاں پہ لائبریری تو ہوگی، اور آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ سلسلہ، اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں. علامہ شہر آشوب جیسے عالم انہوں نے اکٹھے کیے الفابیٹیکلی القاب. پھر بہت بڑا نام ہے شیعت کی ہسٹری میں علامہ ابراہیم کفانی، انہوں نے لکھے. لیکن آج جس عالم کا خاص طور پہ سنانا چاہ رہی ہوں، میرا بہت فیوریٹ عالم ہے علامہ عباس قصری. کیونکہ جہاں کل ہم نے اینڈ کیا تھا نا، علامہ عباس قصری نے جب القاب اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے جب الف سے جو پہلی صفت بتائی اتفاق سے وہ وہی تھی جہاں کل ہم نے اینڈ کیا تھا. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج وہیں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے چلوں. اب یہ تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ سب قرآن تو پڑھے ہوئے ہو، الفابیٹس تو آتے ہوں گے عربی کے، تو ایک ایک ہم الفابیٹ پڑھتے چلے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کے اکارڈنگلی جو جو القاب ہیں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی. اور جہاں ہو سکا تشریح کی ضرورت ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنے تو مولا نے کرم ہم سب پہ کیا ہوا ہے کہ جب کبھی معرفتوں کے در کھلا کرتے ہیں تو مومن تو پہلے سے ہی لینے کو تیار ہوتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ دو. اور انہوں نے پہلا جملہ یہ لکھا، العلی و ابنائی بے الف عامر الامکان. الف سے علی اور اس کے بیٹے امکان کا امر کرنے والے. اور میں نے کل ہی بتا دیا کہ کر سکنے کو، کچھ ہو سکنے کو امکان کہتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی حکومت اکوان پہ ہے، علی اور اس کے بیٹوں کی حکومت امکان پہ ہے. اس لیے جب کبھی بھی مانگو کبھی یہ نہ سوچ کے مانگو کہ دینے والا دے سکتا ہے کہ نہیں، صرف یہ سوچا کرو کہ ہم جس در پہ کھڑے ہیں وہ چاہے تو اپنی مرضی کی ہزاروں کائناتیں بنا سکتا ہے. حسین صرف یہ دے کے یا علی کا کوئی بھی بیٹا یہ سوچ کے دیتا ہے کہ مانگنے والے نے مجھے اپنا مالک سمجھا ہے کہ نہیں. وہ بالبائے بتوکل بنا، بہت جاگنا بے سے. اب اس کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ دیوار پھاڑنے والے. میں نے ابھی ترجمہ اس کی تشریح کی نہیں، سبحان اللہ سمجھا رہا ہے مجھے جو نیچے سے جواب آیا کہ بہت سے پہنچ گئے. لیکن آؤ پہلے دیکھیں تو صحیح، دنیا میں دو طرح کے اللہ نے گھر دکھائے. سورہ عنکبوت اٹھاؤ تو ایک کمزور گھر، کائنات کا سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ اسپائڈر سمجھتے ہو نا، مکڑی.
یعنی آپ نے پھونک بھی ماری, آپ کی ایک چھوٹی سی بلو سے اڑ جاتا ہے. لیکن آؤ میرا ساتھ دو, بہت عجیب جملوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں. ہم نے دیکھا تھا شب ہجرت, اسی اسپائڈر نے, بچوں کے سمجھانے کے لیے نا, رسول کے جہاں رسول اندر غار میں چھپے تھے, اس کے بعد اسپائڈر نے اپنا گھر بنا دیا. جبرائیل ایک پیغام لے کے آئے تھے, سنا ہوا ہے نا, کہیں سے آواز آئی, او فرشتوں کے سردار, تجھے کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ کسی بڑے دربار میں جب جاتے ہیں تو جو حاجب کھڑا ہوتا ہے نا, بار سرونٹ, اسے پوچھے بغیر نہیں جاتے. جبرائیل نے ادھر ادھر دیکھا, یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ چھوٹی سی مکڑی پر نظر پڑی. اچھا تو آپ ہیں, آپ سے پوچھو. ہاں, آج میں حاجب ہوں رسول کا. جبرائیل نے بودر ہی نہیں کیا. چھوٹی سی مکڑی کو کون امپورٹنس دیتا ہے؟ اب جو دیکھا کہ فرشتوں کا سردار لفٹ نہیں کرا رہا, کہا اچھا آج جا کے تو دکھا. چیلنج دے کون رہا ہے؟ اتنا سا اسپائڈر. کس کو؟ پہلی مجلس میں سنایا تھا نا کتنی قوت ہے جبرائیل کی. اور جبرائیل کی قوت بتا دوں کہ جب قوم لوط کو سزا ہوئی تھی تو جبرائیل کہتا ہے کہ مولا اپنے ان پروں پہ, ایک روایت کے مطابق 3 دن, ایک کے مطابق 7 دن تک شہر لوط کو پر کی نوک پہ اٹھا کے رکھا. کہتا ہے ہلا بھی نہیں جگہ سے, اتنی پاور. یوں کر کے ہاتھ مارا. جبرائیل کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اب سنبھلا کے آگے تو کچھ اور ہے, پیچھے ہٹا, کیونکہ کل ہی بات ہوئی ہے کہ ہر مشکل کشا کے لیے, ہر مشکل کے لیے مشکل کشائی کا نعرہ تو ہوتا ہے. عادت سے مجبور ہو کے جبرائیل نے یا علی کہہ کے جو ہاتھ اٹھانا چاہا, بس اسی وقت اس مکڑی نے کہا بس بس بس, تیرا میرا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں, کیونکہ جس کا نام لے کے توڑنے چلا ہے اسی کا نام لے کے تو یہ جالا بنایا ہے. یہ تو ویسے ہی ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا بیان کر دوں, لیکن آؤ میرا ساتھ. جو اصل بات تھی, سب سے کمزور گھر کس کا نام لے کے اسٹرانگ ہوا؟ علی کا. اور جانتے تو سب ہو, لیکن مجھے سمجھانے کے لیے چلو سمجھ لو کہ جیسے تم مجھے سمجھا رہے ہو, مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اتنا مضبوط گھر, اتنا عزت والا گھر, اتنا رتبے والا گھر کہ جس کو یہ گھر پناہ دے دے. آپ کسی دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا, تو وہ اگر کعبے کی دیوار کو پکڑ لیتا ہے تو آپ مجبور ہو جاتے ہو پیچھے ہٹنے پہ. کیوں؟ مولا کا حکم ہے. کیوں؟ اس نے پناہ لی اللہ کے گھر کی. اب سر اٹھا کے سب مل کے فیصلہ کرو, یہاں کوئی جاہل نہیں بیٹھا, علی والے بیٹھے ہو. مجھے بتاؤ یہ جو دیوار تیرا رجب کو پھٹی تھی یہ کس گھر کی تھی؟ دنیا کے سب سے, میرے ساتھ بولو تو میری منزل آسان ہو جائے گی, دنیا کے سب سے مضبوط گھر جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, اس کی دیوار 13 رجب کو شک ہوئی. تو آؤ پھر مجھے ایک فیصلہ دو, جب کوئی علی کا شیعہ, ہمارے گھر تو کمزور سے ہیں نا, ہمارے گھر کی تو وہ عزت ہی نہیں, نہ وہ مقام ہے نہ اس کی وہ حرمت ہے. ہم تو اپنے کمزور گھروں میں بیٹھ کے یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں, اور علی کا کوئی منکر آ کے ہمارا دامن پکڑ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ تم جس علی کو پکار رہے ہو کیا وہ آتا ہے, اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرو. میرا یہ پیغام آپ اپنی زبان میں, جو بھی آپ کی زبان اپنے دشمن سے ہوا کرے تو اس سے اسی زبان میں بات کیا کرو. کہا کرو جو ہمارا مالک ہے نا, اس کے آنے کے لیے صرف اس کے آمادگی شرط ہے.
یعنی اگر علی کا دل آپ کی زبان میں اتنی آس ہو، آپ کے نعرے میں وہ پکار ہو کہ آنے والا آنے پہ مجبور ہو جائے، ورنہ جب علی آنے پہ تل جائے اسے اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روکتی، تجھ مجھ کے گھر کی دیوار ہے کیا چیز؟ حیدری جیو علی مولا، 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 جیو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہو، سلامت رہو علی والو، اور اپنے دل کی ہر مراد پاؤ اس در کے صدقے میں۔ یقیناً یہی حق ہوتا ہے سننے کا، اور جب ایسے سنتے ہو نا تو یقین کرو میرے اندر کا خون بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں دکھا نہیں سکتی دل چیر کے، لیکن دل کے اندر سے دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ خدا آپ کا یہ سلسلہ محبت آپ کی نسلوں میں بھی جاری رکھے، کیونکہ یہ ساری ایفرٹ نسلوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب یہ اس مجلس میں بیٹھتے ہو تو اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا یہ جو محبت کا چشمہ ہمارے اندر جوش مار رہا ہے نا، اس کو اسی طرح سے بلکہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے ان میں بھی ایسے جاری و ساری رکھے۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم بے تک پہنچے تھے۔ عربی میں پے نہیں ہوتا نا، عربی میں تے ہوتا ہے، وَبِالطَّاءِ تَمِیمَةُ التِّجَان۔ اور آؤ میرا ساتھ دو، تے سے علی اور علی کے بیٹے، شہنشاہوں کے جو سر پہ فتح کا تاج ہوتا ہے اس کا نگینہ ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ مقدر والوں کو مقدر والا بنانے والا یہ گھر ہے۔ کوئی بے زر ہو تو اسے ابو ذر بنا دیتا ہے، کوئی عام بھٹکا ہوا ہو تو اسے اٹھا کے وہ مقام دیتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی اس کے مقام پہ رشک کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ وَبِالسَّائِ سَبِیرُ الصُّوبان۔ اب علی والوں کے لیے جملہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ سبیر چیر دینا، یوں کر کے نا دو ٹکڑے کر دینا۔ صوبان اژدہا، وہ جو بہت بڑا سانپ نہیں ہوتا۔ اور میں ہمیشہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے نا، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے جب سٹوری سناتی تھی نا تو میں مثال دیتی تھی، میں کہتی تھی جتنا ایناکونڈا ہوتا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا، بچوں کو آسان کر کے کہہ دوں اتنا بڑا کہ جس کو دیکھ کے خوف آئے۔ تو سب کا سنا ہوا واقعہ، لیکن آؤ پہلے میرا ساتھ دو، کیا قرآن میں یہ واقعہ نہیں؟ حضرت موسیٰ سے جان پہچان ہے، نبی تھے، 45 ایئرز کی عمر، یوں کر کے جب اپنا ہی عصا ڈالا سانپ بن گیا۔ تو قرآن نے موسیٰ کا ریئیکشن ایک دکھایا ہے۔ موسیٰ 4 قدم پیچھے ہٹے، اپنا ہی پھینکا ہوا عصا جب سانپ بنا تو اللہ کا نبی ڈر کے 3 قدم پیچھے ہٹا، اور قرآن کو تسلی دینے، یعنی قرآن نے جملے لکھی ہیں لا تخف کہہ کے کہ بھئی گھبراؤ نہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو آؤ اگر میں یہ جملے سمجھا سکوں، 45 ڈیز کا بھی نہیں تھا میرا مولا علی، لیکن جب اژدہا جھولے میں آیا تو بات وہی ہے نا، دست ید اللہ ہی اٹھا، یوں کر کے اس کو چیر دیا۔ تو جس علی کے بچپنے کا مقابلہ موسیٰ کی جوانیاں نہ کریں،
وہ علی جب جوان ہوا ہوگا تو عرب کے کسی بدو کی کیا مجال کہ اس علی کے سامنے آئے. اور پھر ایک جملہ اور, اگلا لفظ کیا ہے؟ جیم. وبالجیم جمال الجنہ, جنہ جنت, جمال خوبصورتی. علی اور علی کے بیٹے جنت کا حسن ہے, جنت کی خوبصورتی ہیں. اچھا آپ کی اپنی آبزرویشن نہیں ہے جس مجلس میں بہت علی علی سن کے جاؤ, گھر جا کے کہتے ہو آج تو پوری محفل جنت ہو گئی تھی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جب محفل میں بیٹھے ہو ان ہستیوں کا ذکر آئے آپ کو محفل جنت لگنے لگتی ہے. تو جن کا ذکر محفلوں کو جنت کر دیتا ہو ان کا وجود جنت کو کیا کرتا ہوگا. اور یہ بھی پھر ایک مومن کا نصیب ہے, ایک شیعہ کا نصیب ہے کہ وہ ان کی محبتوں کے صدقے وہ در دیکھا کرتا ہے. وَبِالْحَائِ حَاكِمُ الْحِنَا, اور ہے سے یہ سب حاکم ہیں, سب کے سب مالک ہیں نا ہمارے, حاکم ہیں لیکن مہربان حاکم. دیکھو اس سے زیادہ مہربانی کیا ہوگی کہ آدھی سے زیادہ دنیا ان کی منکر, ان کا کھا کے انہی کو سناتی ہے, پھر بھی دینا روکتے نہیں. کوئی ہمارا دیا ہوا کھا رہا ہو نا اور ہمارے ہی بارے میں 3-4 جملے کہہ دے سخت سخت سے, تیسری بار ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا اس کو دینے کے لیے. لیکن کتنے بڑے, کیونکہ اپنی حدیث ہے نا, نحنو باب اللتی نحنو باب اللذی وقف الیہ السائلون, کہ ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس پہ کھڑا ہو کے دنیا مانگتی ہے, سائل مانگا کرتے ہیں. تو کتنا بڑا در ہے کہ اللہ کا دروازہ بن کے 14 موجود, اور ساری دنیا بھی اپنی نہیں, لیکن پھر بھی ان کا ہاتھ کسی کے لیے کم نہیں ہوتا. اور آؤ میرا ساتھ دو اگر یہ جملے سمجھا سکی. مجھے اس بات کا پکا یقین ہے میں نے آج سارے الفابیٹس پورے نہیں کر سک رہے, لیکن جس حد تک ہو سکا اپنے ٹائم کے اندر, باقی کا سلسلہ کل سے پھر شروع کر دیں گے. آؤ میرے ساتھ دو بہت بڑے جملے, اگر سمجھا سکی تو خدا کی قسم یہی بیٹھے بیٹھے معراج ہو جائے گی. ہوا کیا تھا احد سے واپسی پہ, پہاڑ سے بہت ایسی آواز آنا شروع ہوئی کہ ایسے لگتا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے. زلزلہ سمجھتے ہو نا, ارتھ کوئک. پہاڑ لرزنے لگا, دنیا نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. دیکھو نیچرلی کیا ہوتا ہے جب ارتھ کوئکس آتے ہیں, آپ اس جگہ سے دور بھاگتے ہو نا, لیکن دنیا نے دیکھا کہ علی تیزی سے پہاڑ چڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ روکے 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 علی کو, وہ جا رہا ہے, اس کو روکیں. کہا نہیں, جانے دو, اس لیے کہ اللہ علی سے سرگوشیاں کرنا چاہ رہا ہے. سرگوشی وشپر, سرگوشیاں بات کرنا چاہ رہا ہے. اچھا اب دل میں بات تو تھی نا, کیا بات کی اللہ نے؟ کافی دیر بعد علی نیچے آئے. اپنوں میں سے ایک سلمان اپنا تھا, خاص اپنا, آگے آیا, قدم چومے, مولا جو اللہ نے باتیں کی ابھی کچھ بتا سکتے ہو؟ کہا ابھی نہیں. تھوڑی دور اور آگے گئے, اب دیکھا اکیلا ہے, اب قریب آیا, کہا اگر خادم کی نوکری منظور ہے کچھ بتا دو. کیا کہا؟ اب یہ جملے یاد رکھنا, مہربان حاکم, ٹھیک ہے نا؟ آؤ میرا ساتھ دو. علی کہتے ہیں اللہ نے کہا یا علی آج جو تو میرے حبیب کے لیے لڑا, آپ سب جانتے ہیں نا احد میں ہوا کیا تھا, رسول کے پاس صرف علی رہ گئے تھے. آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں, جس دل چاہے اپنے جس منکر پہ تیری نظر پڑتی ہے اس کا رزق بند کر دے, میں اجازت دیتا ہوں. سلمان کہتا ہے مولا آپ نے کیا کہا؟ مسکرائے, کہا میں نے سجدے میں سر رکھا. کہا پالنے والے ان میں سے تو آدھے مجھے رازق مانتے ہی نہیں, رازق تو تجھے کہتے ہیں, میرا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن تیری رضاکیت پہ حرف آئے گا. علی اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن کوئی تجھے نہ مانے, یہ میرے دل کی بات ہی نہیں.
تو کتنا بلند مرتبہ ہے اللہ کے اس ولی کا کہ اپنا گھٹانا بھی منظور، لیکن اس کو بڑھانا علی کا ارادہ بھی ہے، علی کا منشا بھی ہے۔ اور جاگنا، جو اس سے اگلا جملہ اگلا لفظ ہوتا ہے نا دال، بالدال دیرۃ الدیلان۔ اب اس کا آسان سا ترجمہ اس طرح سے بتاؤں کہ کائنات کی کل روشنیاں اس گھر کے سبب ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں، رسول کہتے ہیں کوشش کیا کرو کہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں نا ان میں سے کسی نہ کسی کا نام محمد یا علی ضرور رکھا کرو۔ اور ہماری تو منت بھی ہوتی ہے کہ اللہ بیٹا دے تو نام محمد رکھیں گے۔ کیوں؟ رسول نے وجہ بتائی، کہا کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سٹارز چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا کہ جن گھروں میں اس نام کے بچے ہوتے ہیں، آسمان سے جب آسمانی مخلوق نیچے دیکھتی ہے، چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو ان کو وہ گھر روشن نظر آتے ہیں، اور ان گھروں کے لیے وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ سلامت رہیں وہ گھر جہاں اس نام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جب بیٹھے بٹھائے سلامتی کی دعائیں مل رہی ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نام حصہ رہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھ لو۔ وبالزال، اب جاگنا ایک ایک لفظ کی ضمانت بہت آرام سے کہوں گی تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ وبالزال ذہبتن ذوب للزبان۔ ذہبتن کہتے ہیں ایسی بارش کو جو رکتی نہ ہو۔ ذہبن سونا، گولڈ، زبان فقیر، یعنی علی اور علی کے بیٹے فقیروں کے لیے سونے کی برستی بارش ہیں۔ اور اشارہ تو کوئی بہت سے سمجھ بھی شاید گئے ہیں، سر ہلانا بتا رہا ہے۔ خیبر سے پہلے، ایک آسان سی مثال دے رہی ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، خیبر کے واقعے سے پہلے تو کسی نے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ تو ذوالفقار کا صدقہ تھا کہ جو کل تک خود مانگ رہے تھے کل غلاموں کے مالک بن گئے۔ اور ہوا کیا تھا دیکھو، جب علی، ایک تو وہ دروازہ تھا نا جو مین، لیکن اندر کہتے ہیں سونے کا ایک بہت بڑا دروازہ بھی تھا جو علی یوں کر کے نا جب اندر گئے کلے کے اٹھا کے ہاتھ پہ لائے۔ رسول نے کہا یا علی یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے لشکر کی غربت دور کرنی ہے۔ اب جاگنا، فیصلہ آپ کرو۔ جب جنگ کے لیے چلے تھے، آپ جانتے ہیں نا گولڈ کو میلٹ کرنے کے لیے کتنی ہائی ہیٹ کی ضرورت ہے، بھٹی چاہیے، سامان تو لے کے گئے نہیں تھے ساتھ، انہیں کیا پتا تھا اتنا کچھ مل جائے گا۔ تو آؤ فیصلہ تو کریں، سب حلالی موالی بیٹھے ہیں، یہ سونا ڈیوائیڈ کیسے ہوگا؟ کہا علی ہے نا بانٹنے والا، یا علی آؤ اپنے دست ید اللہ سے ان کو بانٹو۔ اب حصہ تو اپنا لے رہے ہیں، نظر دوسرے پہ ہے۔ اور تاریخ کے جملے بھی ہیں کہ جیسے جناب داؤد کا معجزہ تھا نا کہ ہاتھ میں میٹل ہوتا تو پگھل جاتا، ایسے ہی سونے کو جیسے آپ کوئی باریک پیج پھاڑتے ہو نا، علی نے یوں پھاڑ پھاڑ کے یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا سب کو دیا۔ اب پہلا کام کیا کیا، کیونکہ نیچر سے مجبور تھے کہ دوسرے کے پاس چلا نہ گیا ہو زیادہ، مدینے میں جا کے پہلا کام یہ کیا کہ سب نے اپنے اپنے ترازو اٹھائے، تولے، کیلکولیٹ کیا، لکھا کہ میرے حصے میں اتنا آیا، اور لے کے باہر آئے۔ اور جب آ کے اپنے کسی دوست سے پوچھا تجھے کتنا ملا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے چوتھے سے پوچھا، کسی ایک کی تقسیم میں بھی رتی بھر فرق نہیں پایا۔ علی مولا، علی مولا، فلک بول، علی مولا، علی مولا، میرے مولا، میرے مولا، علی مولا، علی مولا، یا
صلوات اللہ. اگلا جملہ برداشت کرو گے؟ ہے اجازت؟ وَبِالرَّائِ رِزْقُ الرِّزْوَان. رزق تو سب جانتے ہو، رضوان کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، شاباش. جنت کا دروگا ریز سے، اور اس سے یہ مراد لے لو کہ کل کے کل رضوان جنت جو ہیں، یہ تو لقب ہے نا حاجبوں کا، کل کے کل رضوان جنت کا رزق علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ رزق تو ہم کھاتے ہیں. تو آؤ میرا ساتھ دو. معصومین نے بتایا کہ فرشتے بھی روحانی رزق کے محتاج. ہمارا دوسرا رزق بھی چلتا ہے، اسپریچول رزق بھی جاری رہتا ہے. فرشتوں کی کل طلب روحانی رزق، اور علی کے بیٹے رضوان جنت کے رزق کے ضامن. اور اسی لیے کہتی ہوں اس گھرانے سے اپنے آس کو، اپنی امید کو سٹرونگ بناؤ. کیونکہ جب اسی پہ بات ہو رہی تھی نا، بصرہ کی محفل تھی، شیعہ علماء اس ایک جملے کی شرح کر رہے تھے. رضوان جنت کا رزق ہونا کس کے تھرو آتا ہے؟ علی اور علی کے بیٹوں کے. کیوں؟ آؤ میرا ساتھ دو. کہا جب کبھی بھی ان کی طلب ہوتی ہے تو وہ ایک بار یا علی کہتے ہیں، ان کی طلب پوری ہو جاتی ہے. اور اگر یہ جملے سمجھا سکی، علماء بصرہ میں ایک شیعہ عالم نے سمجھاتے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ اس تیتر سے بھی گئے گزرے نہ ہو جانا، کہ جس سے تیتر سمجھتے ہو وہ برڈز کی ایک قسم ہے، کہ ہم تو اس تیتر سے بھی گئے گزرے نا. ہماری آس تو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یمن سے واپسی پہ علی کا لشکر جب جا رہا تھا تو ایک وادی تھی جہاں پہ دور دور تک نہ کوئی پانی، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سایہ نہیں، ایک پتا نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں علی کے لشکر میں ایک شخص نے کہا کہ مولا میں 5 نسلوں سے تاجر ہوں، تجارت میرا کام ہے، اور ہم ہمیشہ ادھر سے گزرتے ہیں تو ہمیشہ بہت سا کھانا ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے دور دور تک نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. سمجھ نہیں آتی یہ جو تیتر نظر آ رہا ہے یہ کھاتا پیتا کیا ہے. معجزات آل محمد تو بہت سے گھروں میں ہوگی. اس میں یہ واقعہ لکھا نہیں کہ علی نے، کیونکہ علی عاجز تو ہے نہیں نا، کہا اچھا تو تیتر سے ہی جواب لے لیتے ہیں. تیتر ادھر آیا دامن ولایت پہ بیٹھا، حکم والا، کیونکہ مولا نے انسانی زبان عطا کی. کہا ذرا میرا لشکر پوچھنا چاہتا ہے یہ اتنے بیابان میں کھاتا پیتا کہاں سے ہے. اس وقت جو اس نے جواب دیا وہ ہر مومن کے دل میں ٹھنڈک کا سبب بھی ہے، اور اگر ایسے لکھ لیا تو قبر تک ساتھ جائے گا. کہتا بولا کوئی مشکل نہیں، جب بھوک لگتی ہے تو تیرا نام لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو تیرے اور تیرے بچوں کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرتا ہوں. بلند آواز سے کہو مولا کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. صلوات پڑھ دو. بے شمار بے شمار. اللہم صلی. بس 1-2 الفابیٹس اور کر لیں اور بس لے کے آ گئی آپ کو مصائب پہ. باقی کا سلسلہ کل تک صحیح انشاءاللہ. اگر زندگی رہی تو کہیں جا بھی نہیں رہی، میں بھی ادھر آپ بھی ادھر، کوشش ہوتی ہے کہ 8:45 تک ممبر خالی کر دیا جائے تاکہ اچھا سا ہم ماتم کا پرسہ بھی دے سکیں. یہ بچیاں آ گئی ہیں اور مولا ان کے پرسے قبول کرے. آؤ میرا ساتھ دو. بات کیا ہو رہی تھی؟ رزق رضوان وبالزے زمام الزمان. مطلب کیا ہوا کہ زمانے کی باغیں، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، زمانے کی باغیں اس گھرانے کے ہاتھ میں ہیں. 1998 میں پاکستان میں ایک عالم نے ایک واقعہ سنایا تھا. آج تک
میری کانوں میں اس کے جملے ایسے گھس گئے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا آپ سے شیئر کروں. انہوں نے ایک جملہ کہا علی اور علی کے بیٹے تو بہت دور کی بات, اگر علی کا ایک شیعہ بھی چاہے نا وقت روک لیتا ہے. کیسے؟ انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب شام کے دربار میں امیر شام نے, اب اس کا یہ دل تھا کہ آنے والی ہسٹری میں یہ لکھا جائے کہ میرے والے شاعر بھی اکٹھے تھے اور علی والے شاعر بھی اکٹھے تھے اور زیادہ ذکر میرا ہوا. پلاننگ اس نے کیا کی کہ اپنے جن کو پیسے دیتا تھا نا شاعر اکٹھے کیے, اور صرف ہسٹری میں دینے کے لیے اس وقت کے ایک شاعر تھے, بہت بڑا نام ہے ابو مظفر کا, اس کو انوائٹ کر لیا. لوگوں نے کہا اے اس کو نہ بلا, کیونکہ اگر یہ بیٹھ گیا علی کی منقبت سنانے یہ تو صبح سے شام کر دے گا, ہماری باری نہیں آئے گی. کہتا ہے فکر نہیں کرو, اس کو وہ وقت دیں گے جب بالکل مغرب قریب ہوگی. تاریخ میں آ بھی جائے گا کہ علی والے بھی بیٹھے تھے. اور جتنی بھی ہسٹری میں کیونکہ ایک ایک چیز روز لکھی جاتی تھی نا ہسٹری, آج دربار میں یہ ہوا یہ واقعہ ہوا, بس سمیٹ رہی ہوں بات کو. تو اب ابو مظفر آ کے بیٹھ گیا اپنا کتاب لے کے. اب شروع ہوئی تعریفیں معاویہ کے خاندان کی جو بھی انہوں نے کرنے تھے. تو یہ اب بیٹھا دل میں لا رہا ہے کہ باری نہیں آ رہی باری نہیں آ رہی. اور جب این دیکھا نا, ایک طرف اذان دینے والے کو اشارہ کیا کہ آہستہ آہستہ گلدستہ اذان کے قریب ہو جا, اور جیسے ہی ابو مظفر کھڑا ہو اذان دے دے, ہم کہیں گے محفل برخاست ہو گئی تھی. جاگنا اگر یہ جملے سمجھا سکی, علی والا ہو اور دشمن کی سازش نہ سمجھے, ہو نہیں سکتا نا. بس اس نے ایک لمحے سورج کو دیکھا, سورج ڈوبنے کو یعنی مغرب ہونے ہوا چاہتی تھی جسے کہتے ہیں نا, ہماری زبان میں کہتے ہیں ہوا چاہتی ہے. تو بس اس نے سورج کو دیکھا, ایک نظر پورے دربار میں ڈالی, پورے دربار میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا. اس نے سورج کو دیکھ کے کہا دیکھ سورج, اس دربار میں یا تو شیعہ ہے علی کا یا میں شیعہ ہوں, تو اگر میرے اترنے سے پہلے تو ڈوب گیا تو تجھ سے تو بات نہیں, شکایت علی سے کروں گا. اور تاریخ کے جملے ہیں کہ اب دنیا تل ملا رہی ہے اور علی والا چپ ہی نہیں کر رہا. پوری کی پوری بیعت ختم کی تو تب سورج اس منزل پہ آیا جہاں اذان دی جا سکتی تھی. بس مومنات, باقی کا سلسلہ الفابیٹس کا کل کے لیے. بس جتنی دیر بیٹھو یہ سوچ کے بیٹھو کہ ہم نے جو ذکر کیا وہ ہماری ضیافت ایمانی, لیکن ان مجلسوں کا اصل مقصد علی کی بیٹی کو پرسا دینا. اور ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں, اپنے دل پہ لکھ کے اٹھو. ہم محرم کا چاند آتا ہے تو کالا لباس پہنتے ہیں نا, 2.5 مہینے ہوتے ہیں سوگ کے. 9 ربیع الاول کے بعد شیعہ نے علی, وہ بھی حکم امام ہے, آپ اپنا کالا لباس اتار دیتے ہو. اگر میں یہ جملے سمجھا سکوں, مولا آپ میں سے ہر ایک کو اس مجلس حسین کا صدقہ وہ اس جگہ لے کے جائے جہاں آج مسجد سہلہ ہے عراق میں. آپ سب جانتے ہو کہ امام کا پہلا دربار وہیں لگے گا نا, زمانے کے امام کا پہلا دربار وہیں لگے گا. جو جملے اپنی آنکھوں سے پڑھے وہ یہ ہے کہ جب دربار لگانے والا دربار لگائے گا, کائنات کا مالک ہے نا, لیکن دنیا کہے گی مولا اب تو حکومت آپ کی قائم ہو گئی, مولا ابھی تک سیاہ لباس کیوں ہے, ابھی تک سیاہ لباس کیوں ہے.
اس وقت مولا ایک جملہ کہے گا, مولا کہے گا لاکھ دنیایں اور بن جائیں لیکن اس ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو میری جدہ نے چادر کے بغیر. تو اس لیے جب کبھی بھی آنکھوں میں آنسو آئے, پہلا پرسہ زمانے کے امام کو دیا کرو اور دل سے عہد کیا کرو کہ مولا یہ کالا لباس ہم علامت کے طور پہ نہیں پہنتے, یہ کالا لباس ہمارے اس دل کا درد ہے. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کالا لباس پہنتے, ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مولا دن رات رو رہا ہے. دو ہی تو ہستیاں ہیں جو پانی نہیں خون روئی ہیں, یا چوتھا امام خون روتا ہے یا 12واں امام خون روتا ہے. تو بس اسی امام کو حاضر و ناظر جان کے ایک جملہ کہنے چلے ہو. کبھی کبھی مصائب ایسے بھی سنا کرو. دیکھو 3 خون ایسے ہیں جو آج تک نہیں رکے. 3 خون ایسے ہیں جو آج تک نہیں رکے. ایک خون شام غریبہ حسین کی سکینہ کے رخساروں سے جاری ہوا. ہم نے دیکھا کوفہ میں ہے تو ہاتھ رخسار پہ, شام میں ہے تو ہاتھ رخسار پہ. حتیٰ کہ زین العابدین نے جب قبر میں اتارا تو قبر میں اتارنے کے بعد ایسے ہاتھ جوڑ کے کربلا کی طرف دیکھ کے کہا بابا مجھے معاف کرنا, میں بہن کا خون روک نہیں سکا. دوسرا خون سلطان کربلا کا آج تک جاری, چاہے وہ اللہ کی طرف سے کسی ماتمی کی جب زنجیر اٹھتی ہے اس کی شکل میں اس کا نشان سامنے آئے, یا چاہے کوئی معجزہ ہو. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا حلب میں جہاں مولا کا پتھر ہے, کوئی آج بھی اونچا نوحہ پڑے پتھر خون مارتا ہے, جوش مارتا ہے. کیا تاریخ میں واقعی نہیں کہ حسین کی قبر پہ علی اکبر کی مصائب جب بھی پڑے جائیں حسین کا خون نہیں رکتا دنیا والوں. اور کہتے ہیں کہ روز حسین کا کرتا جو شب عاشور پہنا تھا نا, روز بی بی سیدہ جنت میں کوثر میں دھوتی ہے. شام ہو جاتی اور کہتی ہے بابا دیکھ ابھی تک اس کا خون نہیں رکا. اور تیسرا خون بتا دوں کون سا ہے؟ تیسرا خون رسول کی بیٹی کا, کہ جو پہلو زخمی ہوا, بی بی کا ہاتھ آج تک پہلو سے نہیں اٹھا, اور اسی ہاتھ کو پہلو پر رکھ کے روز محشر جب گزرے گی آواز آئے گی اپنی اپنی آنکھیں نیچے کر لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے, اے نبی آپ بھی آنکھیں جھکاؤ. رسول کہیں گے میری تو بیٹی ہے, علی کہیں گے میری تو زوجہ ہے. آواز آئے گی کون کہتا ہے آج آپ کی بیٹی بن کے آ رہی ہے, کون کہتا ہے آج علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہے؟ نہیں, آج حسین کا مقدمہ لے کے آ رہی ہے. بی بی آگے آگے ہوگی, پیچھے پیچھے ایک ایسا شخص جس کا گلا کٹا ہوا ہوگا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنا کٹا ہوا گلا اٹھا رکھا ہوگا. آپ سمجھ گئے نا بی بی کے پیچھے کون ہے؟ ساتھ میں بائیں انگلی کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی چل رہی ہوگی. دائیں کاندھے پہ میرے مولا حسن کا چھدا ہوا کفن, بائیں کاندھے پہ ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا علی کا امامہ. اس حالت میں فاطمہ آئے گی, اللہ کے عرش کے نیچے کھڑی ہوگی اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھے گی, اللہ کے عرش کا پایا پکڑے گی, کہے گی پالنے والے تیری ساری مخلوق حاضر ہے, اسی مخلوق میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. میں اپنے بیٹے کے قاتل سے خود جواب لے سکتی ہوں
لیکن پالنے والے کس ماں میں جگر ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل سے بات کرے؟ وہ تو میری زینب تھی جو کوفہ سے شام سے زندان تک بھائیوں کے بیٹوں کے قاتلوں سے بولتی ہوئی گئی، اللہ کا عرش ہلے گا، آواز آئے گی فاطمہ مقدمہ پیش کر۔ بی بی کہے گی مقدمہ کیسے؟ پہلے تو میری سکینہ کے یہ رخسار دیکھ، اس کے یہ نیلے گال دیکھ، اس کا بہتا خون دیکھ، اور مجھے جواب دے میری بچی کا قصور کیا تھا؟ میری بچی کو تماچے کیوں لگے؟ اور پالنے والے مجھے یہ بتا، میرا بیٹا تیرا ضربوں سے کیوں مارا گیا؟ ایک جملہ کہہ دوں، اجازت دیتے ہو؟ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ تو شریعت والے محمد کی بیٹی ہے، تو خود بھی صدیقہ، تیرا خاندان بھی سچا، لیکن کیا کروں جب عورت گواہی دے تو دو عورتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ جملے سننا، اتنے ہجوم میں زینب سامنے آئے گی اور کہے گی پالنے والے میری یہ چادر دیکھ، جب میرے بھائی کا شمر نے خنجر سے سر کاٹا تو گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، وہ حد عبور کی کہ جہاں کے فرشتے رک جاتے تھے، اور اس کے بعد اس خنجر سے جس سے حسین کا گلا کٹا تھا میری چادر کو صاف کیا۔ میں واسطے دیتی رہی، میں واسطے دیتی رہی، میں عباس کی بہن، ماتم حسین۔ ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے 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 زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام،